نے ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے روح کو تگڑا کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے، ایک فارمولہ دے دیا اللہ رب العزت نے۔ لوگ کہتے ہیں روحانی کمزوری ہو گئی، روحانی پریشانی ہو گئی، روحانی طور پہ بالیدگی چاہیے، روحانی پاکیزگی چاہیے، اس کا فارمولہ ہے قرآن حکیم میں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ البقرہ verse number 265 it says and the likeness of those who spend their substance، جو اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، seeking to please اللہ، پہلی نیت یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں، and to strengthen their soul، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا اندر مضبوط ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روح اور طاقتور ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو خوف سے نجات مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے وہ گلی گلی میں خدا مت ڈھونڈے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روح کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ فارمولہ ہے۔ اور اس کی مثال کیسی ہے ایسے لوگوں کی؟ is as a garden، ان کی مثال باغوں جیسی ہے، حدیقے جیسی ہے، اور باغ جنت کا دوسرا نام ہے۔ باغ روح کو خوش کر دینے والی چیز ہے، ہائی اینڈ فرٹائل، جو بہت فرٹائل تھا، جس میں بڑی زرخیزی تھی اور اونچا باغ تھا۔ ان کی مثال نچلے باغوں جیسی نہیں، زرخیز اونچے بلند باغوں جیسی ہے۔ heavy rain falls on it but makes it yield a double increase of harvest۔ یہ وہ باغ ہے کہ جب اس کے اوپر بھاری بارش پڑتی ہے، بارش برستی ہے، تو اس کی فصل دگنا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مثال کا انداز ہے۔ بارش پڑنے سے مراد جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس پہ مہربانی بڑھتی ہے ایسے لوگوں پہ، تو یہ ایسے باغ کی مانند ہو جاتے ہیں جن کی فصل اور جن کے پھل اور جن کے ثمر دگنے ہو جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ باغ کبھی خود پھل تو نہیں کھاتا، درخت نے کبھی توڑ کے کھایا نہیں، تنے نے کبھی توڑ کے کھایا نہیں، پتے نے کبھی توڑ کے کھایا نہیں، کبھی پنکھڑی نے توڑ کے کھایا نہیں، کومپل نے توڑ کے کھایا نہیں۔ کون کھاتا ہے؟ مالی۔ کون کھاتا ہے؟ رہگزر۔ کون کھاتا ہے؟ مسافر۔ کون کھاتا ہے؟ جو باقی ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جس کے ساتھ لگتا ہے وہ نہیں کھاتا۔ یہ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اور یہ باغ ایسا ہے جب اس پہ مہربانی بڑھتی ہے تو اس کی فصل دگنا ہو جاتی ہے۔ یہ فصل کدھر جانی چاہیے؟ لوگوں کی طرف۔ یہ فصل کدھر جانی چاہیے؟ جدھر اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا۔ اور دوسرا ساتھ ارشاد فرمایا، ایک مثال تو یہ ہو گئی کہ بہت بھاری اس کے اوپر پھل لگتے ہیں جب اس کے اوپر بھاری ذمہ داری یا بھاری بارش پڑتی ہے۔ دوسری سائڈ بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دی، and if it receives not heavy rain، اور اگر بھاری بارش نہ بھی ہو، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، light moisture sufficed it، اور ہلکی سی نمی بھی اس کے لیے کافی ہے۔ علامہ نے کہا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ نمی پیدا کرنے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ کافی ہے کہ اس کے دل میں صرف اتنی سی نمی، کسی کی آنکھ میں تھوڑی سی نمی، کسی کے قلب پہ تھوڑی سی نمی، کسی کی طبیعت میں تھوڑی سی نمی، کسی کے مزاج میں تھوڑی سی نمی، جب وہ نمی آ گئی وہاں قبولیت کا در کھل گیا، وہاں قبولیت کا راستہ بن گیا۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ سیت ویل وٹ ایور یو ڈو، اور جو تم کر رہے ہو وہ دیکھتا ہے، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے کرنے والوں، اعمال کرنے والوں، افعال کرنے والوں، صدقہ کرنے والوں، یہ بات یاد رکھا کرو کہ اس کو بہت پسند ہیں ایسے لوگ جو اس کی مخلوق کے کام آتے ہیں، ایسے لوگ جو وہ کام کرتے ہیں جو اس کی اپنی شان ہے۔ وہ بہترین رازقین کا بھی بادشاہ ہے، اور ان میں سے اگر کوئی اس کے راستے پہ چڑھ کے چھوٹا سا، تھوڑا سا، وقتی سا اور فرضی سا بھی رازق بن جائے، اس کو وہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کو وہ بہت پسند ہے، اور اس کا بڑا درجہ وہ بلند کرتا ہے۔ یہاں میں سورہ القلم میں ایک واقعہ باغ کا ہی بیان ہوا، تو اس ریلیونس کے حوالے سے وہ
واقعہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں, بہت لمبی تفصیل ہے, میں شارٹلی آپ کو عرض بھی کر دیتا ہوں. سورہ القلم ورسز نمبر 17 سے لے کر 33 تک, 17 سے لے کر 33 تک القلم ایک آبادی تھی. میں مختصر کر رہا ہوں, یہ آپ جو قصص القرآن ہے, قرآن حکیم کے اندر سٹوریز آف دی ہولی بک, ان کے اندر آپ کو مل جائے گا. اردو میں بھی ملتی ہیں, یہ انگلش میں بھی ملتی ہیں, ان کو ضرور پڑھیے گا. اس میں ارشاد ہوا کہ بہت نازاں تھے کوئی باغبان, ان کو اتنا فخر تھا اپنے باغ پہ, وہ کہتے تھے جناب یہ پھل لگ گیا, اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس پہ بہت زیادہ پھل لگ گیا. اب جو بڑے زمیندار ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, اب جو لینڈ لارڈز ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, اب جو فیوڈلز ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, اب جن کے اوپر ایگریکلچرل ٹیکس نہیں لگا ابھی تک میں ان سے مخاطب ہوں, جو لینڈ ریونیو نہیں دیتے میں ان سے بھی مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو گمان تھا کہ اتنا زبردست پھل لگا ہے اس دفعہ کہ وہ آپس میں خفیہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس دفعہ کسی کو کچھ نہیں دینا. وہ رات سو گئے, صبح اٹھے تو صحرا کی طرح اجڑا ہوا باغ پایا. ایسا طوفان آیا کہ وہ باغ سارا اس نے ویران کر کے رکھ دیا. اس لیے بڑے باغوں والوں اور بڑے دماغوں والوں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے, قلب وسیع کرنے کی ضرورت ہے, طبیعت کھولنے کی ضرورت ہے, اس کا رخ ٹھیک طرف کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس سب کی توفیق دے. تھینک یو. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک مختصر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور معزز مہمانوں کی جانب سے سوالات کا آغاز ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. موزن قرآن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہتا ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر. ہمارا ای میل ایڈریس ہے liq@atv.com.pk. آپ ہم سے بذریعہ خط بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے, پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد. چلتے ہیں مہمانوں کے سوالات کی جانب. جی, بختیار احمد نورانی جپا, اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک یونیورسٹی کا. ڈاکٹر صاحب, آپ سے سوال ہے کہ اسلامی ریاست عشر کی وصولی کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے, اور اس میں معاشرے اور فرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ بہت ٹھیک سوال ہے, لیکن میں دوسری ترتیب سے اس کا جواب دینا چاہوں گا. پہلے میں فرد سے شروع کرتا ہوں. یہ جو عشر ہے یہ اللہ رب العزت کی جو اوبلیگیشنز ہیں ان میں سے ایک ہے. اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے, اور جو احکامات لا کی صورت میں قرآن حکیم کے اندر آئیں ان کو حد کہتے ہیں, اور اس حد سے کسی طریقے سے بھی نہ نکلا جا سکتا ہے اور نہ بچا جا سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر یہ لاگو ہوتی ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری فرد کی ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ایسا ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا. اس کے بعد جس ایک کو سمجھ آ جائے, بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم کانا پھوسی دور تک پہنچانا ذمہ داری سمجھتے ہیں. کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو تو تب بھی سب کو بتانا بہت ذمہ داری سمجھتے ہیں. کوئی اور انٹرسٹ کی بات ہو پہنچانا ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ہم گھبراتے ہیں, یار لوگ کہیں گے پتہ نہیں مولوی ہے کیا کرتا ہے اور اس کو کیا ہو گیا, یہ کیسی باتیں کہنا شروع ہو گئے. اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. جو ٹھیک بات ہے وہ ضرور آپ پہنچائیں, اس لیے کہ آپ کے دور میں اگر کوئی کجی رہی, خامی رہی اور خرابی رہی, یہ میں معاشرے سے مخاطب ہوں, اور معاشرہ یہ سمجھے کہ مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی, ان سے ہوگی, یہ سمجھے اس سے ہوگی, سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے پابند ہیں. اس لیے معاشرے کی یہ دوسرے لیول پہ ذمہ داری آتی ہے. پھر تیسرا ہے اسٹیٹ. جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں تو جو بڑی کمائی کرنے والے ہیں ان کے اتنے ٹیکسز ہیں کہ کئی ممالک ایسے جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں مغرب کے اندر جو مہذب اور تمدن کے مختلف حوالوں سے بڑے عروج پہ پہنچ گئے اور ترقی کے مختلف حوالوں سے بڑے عروج پہ پہنچ گئے, وہاں تو 40 سے لے کے 48% تک ٹیکس لگتا ہے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ 165 ملین میں سے چند لاکھ ہیں جو ٹیکس لیتے ہیں, اور ٹیکس دینے والے زیادہ وہ ہیں جو تنخواہ دار ہیں جن کی پہلے آمدنی کم ہے. اس لیے اگر کسی پہ ٹیکس نہیں بھی لگا اور اگر ایگریکلچرل ٹیکس موجود نہیں بھی